شادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو تکلف میں کمتر ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے جاوید بھائی، ان کے اہل خانہ، اور رفیق بھائی ان کے اہل خانہ، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ شادی کے لیے کوئی کھیل تماشا کرائیں، کوئی باجا باجا کریں، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں، اور مومن کا یہی شیوہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہو تو وہ اپنے رب کو یاد کرے، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ خوشی کے لمحات ہمارے رب کے فضل سے، کوئی غم ہو تب بھی رب کا شکر اور اس کی یاد، اور کوئی خوشی میں اثر ہو تب بھی اپنے پروردگار کو یاد کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے شادی کی تقریب کی ابتدا جو کی وہ رب العزت کی ذکر کی، اس کے رسول کے نام کی تعریف کی مجلس سے، تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو خوب سے خوب بابرکت بنائے، اور رب العزت اپنے ذکر کی برکت سے ان زوجین کا دل پوری زندگی کے لیے ذاکر کرے۔ ہمارے جاوید بھائی کی خواہش کی، دیکھیے میں تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں شعر، لیکن آج بہت آزمائش میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک صحرا بنوایا ہے، ایک صحرا ہوتا ہے پہننے والا، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، یہ پڑھنے والا صحرا، لیکن اب اس میں آواز چاہیے آصف بھائی، لیکن میں نے لکھا ہے اس کو ایسے انداز میں کہ جب تک پہلے ان کو میں بتاتا نہیں اس کو نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ اردو میں اسی لیے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے، لیکن اگر اچھا نہ بھی پڑھے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا تاکہ ہم سمجھیں کہ پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ رب العزت کا کرم، اس کی عنایت خوب ہے، رب العزت کا کرم، اس کی عنایت خوب ہے، دھوم شادی کی مچی گھر گھر میں شہرت خوب ہے، رب العزت کا کرم، اس کی عنایت خوب ہے۔ اور شاعر نے اس شعر میں شاہ رخ کی والدہ کے دل کی ترجمانی کی ہے کہ شادی کے موقع پہ ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بھائی کی کیا کیفیت ہے۔ والدہ تسنیم کا گلشن ہوا ہے مشکبار، والدہ تسنیم کا گلشن ہوا ہے مشکبار، رقص کرتا ہے رخ فرخ خوشی میں بار بار، ہے نظر بھی زین کی ماموں کے چہرے پر نثار، ماں کے قدموں کی یہ برکت ہے، یہ برکت خوب ہے، رب العزت کا کرم، اس کی عنایت خوب ہے۔
کہا تھا آپ سے. ایک صاحب نے کہا ذرا قوالی فارسی میں گاؤ قوالوں سے. قوالوں نے کہا کہ حضور فارسی میں ہے، فارسی میں تو گا رہا. انہوں نے کہا تو واہ. تو آج اس لیے ہم بھی جو اشارہ کر سبحان ماشاء اللہ. اچھا اس شعر میں رفیق بھائی اور جاوید بھائی کے دل کی ترجمانی کی ہے شاید تو وہ متوجہ ہے. رفیق محترم جاوید کی یوں لب کشا، ہے رفیق محترم جاوید بھی یوں لب کشا، ہے رفیق محترم جاوید بھی یوں لب کشا. شاہ رخ سے آپ کی شہرین نسبت خوب ہے، اور بانٹتے ہیں دولت فرحت عمیر احمد جناب. بانٹتے ہیں دولت فرحت عمیر احمد جناب. تو عمیر احمد صاحب یہ شارو صاحب کے معنی ہیں اس مجلس میں. اچھا ماشاء اللہ. بانٹتے ہیں دولت فرحت عمیر احمد جناب، ہو گیا ماں باپ کا شرمندے تعبیر خواب. ماں باپ کتنے سوچتے ہیں شادی ہوگی شادی ہوگی شادی ہوگی، تو اس خواب کی تعبیر آج پوری ہوئی. بانٹتے ہیں دولت فرحت عمیر احمد جناب، ہو گیا ماں باپ کا شرمندے تعبیر خواب. شاہ رخ کا دیکھیے چہرہ ہے کہ کھلتا گلاب، دیکھیے شہرین کی دولہا سے چاہت خوب ہے. اور دیکھیے حقیقت بات یہ ہے جاوید بھائی نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی پرورش کی ہے. میں تو زمانے سے ہوں اور ماشاءاللہ ان کے بچے سبھی صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، نیک ہیں اور ماں باپ کے اطاعت شعار اور فرما بردار. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے. حور اور مہرین بہنیں ہیں مگن بے انتہا. یہ دلہن کی بہنیں حور اور مہرین. حور اور مہرین بہنیں ہیں مگن بے انتہا، کر رہی ہیں یاسمین بھی حق تعالیٰ سے دعا. یہ یاسمین ان کی ساس ہے. کیا دعا کریں؟ یا خدا زوجین میں الفت ہو بہر فاطمہ، یا خدا زوجین میں الفت ہو بہر فاطمہ. یہ دعا میں صدقہ خاتون جنت خوب ہے، رب العزت کا کرم اس کی عنایت خوب ہے. اور جاوید بھائی کی طرف سر بسجدہ ہے خوشا جاوید رب کے سامنے، سر بسجدہ ہے خوشا جاوید رب کے سامنے. جب کبھی بھی رخ کیا ہے گردش ایام نے،
کبھی بھی رخ کیا ہے گردش ایام نے، آ گئی ہے ناگہاں تائید غیبی سامنے، سر بسجدہ ہے خوشا جاوید رب کے سامنے، ان کا شکر حق میں انداز عبادت خوب ہے، رب العزت کا کرم اس کی عنایت خوب ہے، آج گھر آنگن میں ہے روشن مسرت کا چراغ، اور دیکھیے عبدالصمد بھائی کا دل ہے باب باب، مل گیا یوں ہر کسی کی آج، مل گیا یوں ہر کسی کو آج خوشیوں کا سراغ، اہل محفل پہ خدا کی خاص رحمت خوب ہے، رب العزت کا کرم اس کی عنایت خوب ہے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد دعا کریں گے یا ابھی کریں گے تو مغرب کے بعد ہو گئی دعا ہے نا۔ اہل محفل رب سے کرتے ہیں دعا بعد نماز، اہل محفل رب سے کرتے ہیں دعا بعد نماز، دولہا دلہن پر رہے تیرا کرم بندہ نواز، شادمانی یہ صدا قائم رہے شاہ حجاز، محفل تزویج کی، تزویج کے معنی شادی کو، محفل تزویج کی مسعود ساعت خوب ہے، رب العزت کا کرم اس کی عنایت خوب ہے۔ اور یہ دعا یہ کلمہ، ہر کوئی شاکر، شاکر کی معنی شکر گزار، ہر کوئی شاکر وفا رضوی بہر صورت رہے، ہر کوئی شاکر وفا رضوی بہر صورت رہے، ہر کسی پر مہربان اللہ کی رحمت رہے، آمین، ہر کسی پر مہربان اللہ کی رحمت رہے، اور عمل بھی سنتوں پہ قدم رحلت رہے، اور عمل بھی، آمین بول، اور عمل بھی سنتوں پہ قدم رحلت رہے، عقد کی سرکار کی پاکیزہ سنت خوب ہے، رب العزت کا کرم اس کی عنایت خوب ہے۔ آپ رات کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ معزز سامعین، شادی اور نکاح اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور معاشرے کا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ماں باپ والدین کی دلی تمناؤں کا نتیجہ بھی ہے۔
ایک طرف معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے یہ آدمی بے شادی شدہ نہ رہے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آدمی شادی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، تیسرے یہ کہ شادی کرنے سے ماں باپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، انہیں سہولتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی نسل کی بقا بھی اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہت ساری خوبیاں شادی کے اندر ہیں، اور ظاہر بات ہے جو چیز ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے تو اس میں سراسر خیر و برکت ہی ہے۔ شادی اور نکاح یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے وہاں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھیں اس کا، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، تو اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، ایسا نام الٹا سیدھا نہ رکھیں کہ اس کے معانی غلط ہوں۔ میں نے کل جمعہ میں ایک حدیث شریف پڑھی کہ ان کے راوی حضرت سہل بن سعد تھے، تو ان کا نام پہلے حزن یا حزن تھا، حزن کے معنی غم کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ان کا نام غم ہے تو آپ نے فرمایا یہ کیا نام تم نے رکھ لیا، غم نہیں بلکہ ان کا نام سہل رکھو، سہل کے معنی آسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح صحابہ اور صحابیات کے وہ نام کہ جن سے کوئی تکلیف دہ معنی پیدا ہو یا کوئی ناخوشگوار معنی پیدا ہو تو سرکار ان ناموں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا فریضہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہو تو ان کا نام اچھا آپ رکھو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو تم ان کی شادی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد بالغ ہو گئی اور تم نے شادی نہیں کی، دیر کی، بلا وجہ ٹال مٹول کی، اور اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا گناہ باپ پر جائے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو آدمی کو اولاد کی شادی کر دینا چاہیے، یہی ہماری شریعت کا حکم ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر ٹال مٹول نہ کرے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے مناسب، ہے نا، یہ ہوتا ہے، جب رشتہ مل جائے تو شادی کر دو، مگر رشتہ ہی نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی بڑھاپے تک نہیں ملتا ہے، بعض لوگ شادی نہیں کرتے۔ رشتے کے بارے میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے، نگاہ میں رہے کہ شادی کے جو داعیے ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، جو وجہیں ہوتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 بیان کی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ کسی عورت سے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے، یا اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ حسب و نسب میں بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ خاندان کی ہے، یا اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ وہ بہت با دیندار ہے۔ دیکھیے سرکار نے کتنی چیزیں بیان کی، 4 چیزیں، ایک تو اس کا مال، ایک اس کی خوبصورتی، ایک اس کا خاندان حسب نسب، ایک اس کی دینداری۔ بلا شبہ یہ 4 چیزیں لڑکی میں، اور اگر لڑکی ہے ہمارے پاس اس کا رشتہ کرنا ہے تو کسی لڑکے میں دیکھنا چاہیے۔ مال سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہم اور آپ جس زمانے میں موجود ہیں
اس زمانے میں مال کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ اس لیے مال فی نفس سے ہی کوئی ایسی بری چیز تو نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کی مذمت ہی کرتا رہے، بلکہ اس مال کو ہمارے صحابہ نے، بزرگوں نے اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا تو اس سے دین کے بہت بڑے کام ہوئے۔ تو اس موجودہ زمانے میں، مہنگائی کے زمانے میں، مال کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مال بھی دیکھے آدمی، بلا شبہ دیکھے۔ خوبصورتی بیوی میں دیکھنا یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، اس کے شکل و صورت سے اگر وہ مطمئن نہیں ہوگا تو اس کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ جب اس کو اس کی بیوی پسند ہوگی، اس کی شکل و صورت پسند ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ آدمی جس سے شادی کرے اس کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی۔ تو یہ خوبصورتی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ حسن و جمال بھی اللہ کا ایک عطیہ اور اس کی نعمت ہے۔ اسی طرح حسب، نسب اور خاندان یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت نیچے خاندان کی کوئی بچی یا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کی طبیعتوں پر، اس کے دل و دماغ پر کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی بڑے کارنامے نہیں ہو پاتے الا ماشاء اللہ، لیکن اگر حسب نسب قابل تکریم ہے تو اس سے خیر کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی چیز دینداری، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ ایک مومن سب کچھ دیکھے اور بیوی کی دینداری نہ دیکھے تو پھر تو بیکار ہے۔ یہ چار چیزیں شادی کے دائرے میں سے، اسباب میں سے ہیں کہ آدمی ان کو دیکھے، اور آپ یقین مانیں جس خوش نصیب کی بیوی میں یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو وہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے دنیا پانے کے بعد، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے سامانوں میں، پونجیوں میں سب سے اچھی پونجی وہ نیک بیوی ہے۔ تو اب اگر کسی خوش نصیب کو اس کی بیوی میں یہ چاروں چیزیں مل جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، ساز و نادر ہوتا ہے۔ یہ بیوی مالدار ہے، وہ خوبصورت ہو کوئی ضروری نہیں ہے، خوبصورت ہو تو حسب نسب بھی اعلیٰ ہو کوئی ضروری نہیں ہے، حسب نسب بھی اچھا ہو تو دیندار بھی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کم ایسا ہوتا ہے۔ کبھی 2 خوبیاں پائی گئیں، کبھی 3 پائی گئیں، کبھی 1 پائی گئی، اب یہ آزمائش ہوتی ہے۔ 4 پائی گئی تب تو سبحان اللہ، تو سوچنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر 4 نہیں پائی گئی پھر آپ کیا کریں؟ اب اس میں کس چیز کو آپ اختیار کریں گے؟ اب یہاں آدمی کی آزمائش ہے کہ اب اگر 4 نہیں پائی گئی تو وہ کرے کیا؟ کس چیز کو ترجیح دے؟ مال کو ترجیح دے، اس کی خوبصورتی کو ترجیح دے، اس کے حسب کو ترجیح دے، اس کی دینداری کو ترجیح دے؟ اب یہاں جب بندہ حیران ہو تو اب اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرے، وہ نبی کی بارگاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرے، سرکار کے ارشاد کو دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں تنکحوا الاربعۃ مرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ یہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا حسب نسب، اس کی دینداری۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ 4 چیزیں نہ مل پائیں، اس میں سے کوئی 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کس چیز کو ترجیح دو گے؟ تو فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھو۔ اگر دینداری کی بنیاد پر شادی کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں بارک اللہ لہ فیہا ولہا فیہ۔ اگر آدمی نے دینداری دیکھ کر کے شادی کی تو اللہ تعالی شوہر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، بیوی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔
یہ شادی بابرکت ہوتی ہے، اور جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے، مال کے لیے جب ہوتی ہے، مال اگر کم پڑ گیا، ختم ہو گیا تو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف حسن کو معیار بنایا، جب حسن کمزور پڑ گیا تو محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ حسب اور نسب کی بنیاد پر اگر شادی کرتا ہے، اس سے اعلیٰ کہیں اس کو خاندان دے گیا تو پھر اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دینداری کو اس نے ترجیح دی ہے تو دینداری جب کسی میں پائی جاتی ہے تو پوری زندگی پائی جاتی ہے، تو محبت بھی پوری زندگی پائی جاتی ہے۔ اور شریعت کا یہی مقصد ہے کہ آدمی جس سے شادی کرے پوری زندگی حتی الامکان اس سے نبھانے کی کوشش کرے۔ میں نے اکثر جگہوں پہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں آپ کی تفہیم کے لیے، کہ حضرت ام سلیم کا نکاح ایک شخص سے ہوا تھا جو مومن نہیں تھا، اور وہ شام میں جا کے مر گیا، اس سے حضرت انس پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام دیا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ام سلیم نے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب تک یہ بڑا نہیں ہوگا تب تک میں شادی نہیں کروں، میں اپنے بچے کی پرورش کو ترجیح دوں۔ درمیان میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، بات میں بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بہت دن کے بعد شاید ملاقات ہو نہ ہو تو نہیں، کیا بھروسہ۔ تو ایک صحابیہ جن کے گھر سے سرکار نے ہجرت کیا، اولاد کی تربیت کی بات آ گئی تو میں بتاؤں آپ سے کہ کبھی کبھی عورتوں نے اولاد کی تربیت کے لیے اپنا پورا شوق ختم کر دیا، اپنی ضروریات بھی وہ بھول گئی۔ حضرت ام ہانی، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، سرکار کی چچا زاد بہن تھی، انہی کے گھر سرکار آرام فرما رہے تھے جہاں سے آپ کی معراج ہوئی تھی۔ سرکار نے ان کو بھی شادی کا پیغام دیا، حضرت ام ہانی کو۔ جب ان کو شادی کا پیغام دیا تو حضرت ام ہانی کا جواب آپ سنیں۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میری دونوں آنکھوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں، آپ کا پیغام میرے لیے سر آنکھوں پہ ہے۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا یا عورت ہوگی کون سی ایسی جو آپ کے پیغام کو پا کے پھر اس پہ عمل نہ کرے، مگر یا رسول اللہ مجھے آپ میری آنکھوں سے زیادہ محبوب ہونے کے باوجود میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس ایک بچہ ہے جو پہلے والے شوہر سے ہے، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کی تربیت میرے ذمہ ہے، میں یہ ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی زوجیت میں آ جاؤں تو کچھ وقت میں اپنے بچے پہ صرف کروں تو آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو تب تک میں اپنے آپ کو شادی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ معمولی بات ہے، لیکن انہوں نے اولاد کی تربیت کے لیے معذرت کی۔ حضرت ام سلیم نے بھی یہی کہا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کرتی ہیں، کیا کیا جتن نہیں کرتی ہیں۔ اب اگر وہ بچہ بڑا ہو کے جوان ہو کے اپنے ماں کی اپنے باپ کی قربانیاں بھول جائے تو وہ کیسا احسان فراموش ہوگا کہ جس ماں نے اس کے لیے اپنی جوانی، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات ترک کر کے بے وقی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیا، پھر اولاد بڑا ہو کے اس کے احسان نہ سمجھے، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ماں باپ باحیات ہیں تو ان کی زندگی کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر جتنی بھی خدمت ہو سکے کرتے رہو، اس لیے یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت ہاتھ کر کے جنت حاصل کرے۔ حضرت ام سلیم نے جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ابو طلحہ نے پیغام دیا، وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ابو طلحہ تمہیں نہیں معلوم میں ایک مسلمان خاتون ہوں، پہلی بات تو یہ کہ میری بچہ ہے بھی، جب تک یہ انس بڑا نہیں ہوگا تب تک میں شادی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بڑے ہو گئے پھر پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب تو پیغام تمہارا وقت پہ ہے، لیکن
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو. کیا کسی مسلمان کا خاتون کا نکاح غیر مسلم سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس لکڑی کی پوجا کرتے ہو جس کو اس لکڑی سے بنے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے ہو, درختوں کی جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہو, کرتے ہو, بناتے ہو. کیسے عقل مند ہو تم؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ گھر آئے اور چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا, حضرت ام سلیم کو معلوم ہوا کہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اب دیکھیے انہوں نے جو ترجیح دی, فرماتی ہیں ابو طلحہ تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب میں شادی کے لیے تیار ہوں, اور میں اتنی خوش ہوں کہ تم سے مہر بھی نہیں مانگوں گی, تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہو جائے. یہ کہ مرد ہو یا عورت شادی میں دینداری کو ترجیح دے, یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, وقت کافی ہو گیا اور نماز کا وقت ہو رہا, تو بس آج ہم لوگ جس تقریب کے لیے اکٹھا ہوئے یہ شادی کی تقریب ہے. آج ہمیں اکٹھا ہو کے دعا کرنا ہے شاہ رخ کے لیے, ان کی ہونے والی اہلیہ کے لیے اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے, اور ہم سب اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے بھی اچھے رشتے عطا فرمائے اور ان کا بھی مستقبل یعنی دنیا اور آخرت روشن فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے. اور غلام بھائی ٹائم ہو گیا ہے تو آپ دعا کریں. کیا ہوگا 10 منٹ دعا کریں, نماز کے بعد دعا کریں. تو حضرات دعا انشاءاللہ نماز کے بعد